اللہ کی رحمت سے پھر عید کبیر آئی، ہر سو ہے زبانوں پر پھر سے تکبیر آئی، عید کبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عید کبیر پروگرام کا نام ہے ہمارے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود پاک بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ روایت ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے تو محبت سے پڑھیں، ذوق کے ساتھ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ محبت اللہ نے چاہا تو دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید اجاگر کرے گی۔ اور یہ اتنا پیارا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں اس کا درود سنتا ہوں اور اس غلام کو پہچانتا ہوں۔ اب غور تو کریں کہ ہم درود پاک پڑھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں، سبحان اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مضمون ہے، حضور فرماتے ہیں میں تو ان کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو نیت کریں نا انشاءاللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کبیر میں انشاءاللہ آج مختلف ٹاپکس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں، مہمانوں کے حقوق کے حوالے سے، دیگر حقوق ہے، ہمدردیاں ہیں، بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں سیکھنے کو ملے گا۔ نعت خوان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ رب تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ جب اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو رب نے ہمارے ساتھ بہت سے رشتوں کو جوڑا ہے۔ والدین ہیں، یہ ایک رشتہ ہے، عظیم ترین رشتہ ہے۔ بہن بھائی ہیں، ان کا ایک رشتہ ہے، عظیم ترین رشتہ ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہیں، ہمسائے کہہ لیں، رشتہ دار کہہ لیں، اس کے علاوہ بہت سے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب کے حقوق ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ پھر حقوق العباد ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں والدین ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ہمسائے ہیں، مہمان ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق دین اسلام بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا پیارا دین اسلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ حقوق کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی عدنان بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزاغ اولا بکمال ہی، بلاغ اولا بکمال ہی، کشف دو جا بجمال ہی، حسن جمیع خصال حسن جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جا فدا،
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں کئی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نے ساتھ تیرے کلام ملیوں تو کس کو زبان نہیں ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو شاہ ہو تو جانے جانا تو شاہ ہو تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ ہو تو جانے جانا تو شاہ ہو تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مکھ چند بدر شاشانی ہتھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی مخمور یکی نعمت بھریا اس صورت نو میں جانا جانا کت جان جہانا سچ آقا میں رب دی شانا اس شان سشانا سب بڑھیا اس شان سشانا سب بڑھیا اس شان سشانا سب بڑھیا ما اجملک ما سنک ما اکملک کتے بغیر علی کتے تیری سلام مشتاق اکی کتے جانیا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے
جو دیکھے میرے آقا جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گا نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و بقا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں غجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمن تمہاری دمن تمہاری جھلانی تمہاری مغان زمین و فلک سما کو میں سکہ نشان تمہارے لیے جنا میں چمن میں سمن میں فبن میں دلغن میں سزائے میں گھر پہ ایسے میں امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے باغ پھیلے وہ پھول کھیلے کہ دل کو پھیلے بیوہ کے تلے سلام کھولے سزا کی زبا تمہارے لیے رضا ہے یہاں تمہارے لیے رضا ہے وہاں تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خون کو پھیل لیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا کتاب و توا تمہارے لیے نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گا واللہ نہ بڑھ سکے گا نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو شاگیر محمد کی نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گا نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں شافع خطایا تمہیں دافع بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کہ بولے سدرا والے چمنے جہاں جہالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کالا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گا نہ بڑھ سکے گے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا پیغام میں میم پیمبر میں میم
اب وہ میم جو ہے اس کی برکت دیکھیں کہاں کہاں موجود ہے. میرے آقا دو عالم علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میم کی برکتیں کہاں کہاں موجود ہیں. اب دیکھیے شاعر کس طرح نقشہ کھینچتا ہے. پیغام میں ہے میم پیمبر میں میم ہے, میزان میں ہے میم تو محشر میں میم ہے, عمار میں ہے میم سمیہ میں میم ہے, یہ میم ہے حرم میں بھرم میں بھی میم ہے, نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے, امام میں ہے میم مؤذن میں میم ہے, مینار میں ہے میم تو منبر میں میم ہے, میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے, اور مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے, اور آمنہ میں میم ہے, حلیمہ میں میم ہے, اور مکہ میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے, اور اس میم کا راز الف لام میم میں, اور کیا کیا برکتیں ہیں میرے محمد کی میم میں. نہ بن سکے گا, نہ بن سکے گا, نہ بن سکے گا, واللہ 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 بن سکے گا, نہ بن سکے گا. مثال تیری مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان, خوشیوں کے ان لمحات میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ جہاں خوشیاں سمیٹی جائیں گی وہاں پر انشاءاللہ علم دین کی بھی ڈھیروں برکات اللہ نے چاہا تو ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پر فضل اور احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین, یہ اس ایک جملے کو اگر ہم غور کریں نا, اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. رب نے کتنا بڑا احسان کیا. ہم مسلمان, اور مسلمان کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات عطا فرمائے جن سے ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں. وللہ الحمد, دنیا بھی ہماری سنورتی ہے, ہماری آخرت بھی سنورتی ہے. جہاں دنیا اور آخرت سنورے, پھر وہ معاملات کہ جن کی وجہ سے آپس میں رہن سہن اچھا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ہے دین اسلام. یہ ہے دین اسلام کہ جو ہمیں اتنی محبتیں عطا کرتا ہے. یہ ہے دین اسلام کہ جو جوڑنے کی بات کرتا ہے. یہ ہے دین اسلام کہ جو ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا ہے. یہ ہے دین اسلام کہ جو ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے, بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. یہ ہے ہمارا پیارا دین اسلام کہ اگر کوئی مسلمان پریشان ہو تو اس کی غمخواری کرنے کا دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے. یہ اس دین اسلام ہے کہ جو ہمسائے ہیں ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں. اب غور کریں مدنی چینل کے ناظرین, احادیث میں تو یہاں تک ذکر کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا کہیں وراثت میں نہ ان کو شمار کر دیا جائے. یعنی اتنے حقوق بیان کیے گئے کن کے, ہمسایوں کے, کیونکہ یہ ہمسائے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, یہ پڑوسی ہیں, ایک ساتھ رہنا ہے. ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. مسلمان کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا, مسلمان کسی کو دکھ دینے والا نہیں ہوتا. یہ ہے دین اسلام کا پیغام, یہ ہے دین اسلام کی تربیت کہ اسلام کتنا ستھرا اور کتنا پیارا دین ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں گے. اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی. آپ غور کریں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے, آپ کبھی اس کے جذبات سنیے گا. وہ ممکن ہے کہ کبھی اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کی مدد کر رہا ہو, لیکن اسے جو اس مدد پر اور ہو اللہ کی رضا کے لیے جو لذت ملتی ہے, جو سکون ملتا ہے, تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کھا تو وہ رہا تھا لیکن پیٹ میرا بھر رہا تھا. یہ ہے اسلام کا حسن, یہ ہے اسلام کا درس. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر
استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدی الحمدللہ حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرما دیں حقوق کیا ہیں اور حقوق کتنی طرح کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق حق کی جمع ہے، حق کی جمع، اور حق کا جو لغت کے اندر معنی ہے جی وہ یہ ہے کہ کسی فرد یا جماعت کا ضروری حصہ۔ جی تو دین اسلام ایسا جامع دین ہے کہ اس نے ہمیں ہر ایک کے حصے کی وضاحت کی ہے۔ حصے سے مراد یعنی حق کی وضاحت کی ہے۔ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بیوی اور شوہر کے حقوق ہیں علی حاصل قیاس۔ تو یہ حقوق رب تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور جب ہم ان حقوق کا خیال رکھیں گے جی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو معاشرے کے اندر امن اور سکون پروان چڑھے گا، اور یہی مقصد ہے دین اسلام کا کہ محبتوں میں اضافہ ہو، کیا بات ہے، نفرتیں ختم ہوں، کیا بات، اور ہمارا رہن سہن جو ہے آپس میں محبت پیار سے ہو۔ تو جہاں جہاں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، اللہ پاک کے حقوق تو ادا کرنے ہی ہیں، وہ تو ادائی کرنے ہیں۔ جی، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بے شک، کہ جو زندگی ہے وہ اللہ پاک کی بندگی کے ساتھ ہے۔ جس زندگی کے اندر بندگی نہیں ہے، اللہ پاک کی عبادت نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے، بے شک، وہ تو شرمندگی ہے۔ بے شک، اور جو دیگر حقوق ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اچھا، ایک حقوق العباد بھی دیکھیں تو اس کے دو سائڈ بنتی ہیں۔ حقوق العباد کی جی، یعنی دو قسمیں بنتی ہیں؟ نہیں، دو صورتیں بنیں اچھا، گی۔ دو صورتیں، ایک ہے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جی اب یہ اس حکم کی بھی تو تابع داری کرنی ہے، کیا بات ہے، ان معنوں پر یہ حقوق اللہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اور دوسری جو ہے سمت یہ لوگوں کی جانب ہے کہ لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے۔ جی، تو اس سائڈ پر جب تک وہ معاف نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ اگر کسی شخص کے جیسے ماں باپ کا دل دکھایا جی اور ماں باپ کے حقوق کے اندر جو ہے وہ اس نے کمزوری کی، تو ماں باپ کا جو حق بنتا ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جی، اور جو اللہ پاک کا حکم تھا کہ والدین کا حق ادا کرنا ہے، اس کے لیے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، تو دونوں سائڈ ہے کہ حقیقت دیکھی جائے تو حقوق العباد کے اندر تو حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں جی، ان معنوں پر۔ جی، تو اس لیے کہ جو اللہ ہے تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، جی تو ان حکم کی جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے، اور دنیا کے اندر ہی یہ ادائیگی کر لینی چاہیے، جی، ورنہ جب قیامت والے دن جائیں گے تو پھر اللہ اس کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جس کے ذمے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے کے معاملے میں ظلم ہو، اسے لازم ہے کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے یہی دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔ اللہ اکبر، اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو بقدرے اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ کیسی ڈرانے والی بات ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہی ادا کر لینے چاہیے، اور ادائیگی کی صورت نہیں بن رہی تو پھر معاف کروا لینا چاہیے، بے شک، اور معافی مانگ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی عزت ہی ہوگی۔ معافی مانگنے سے جو ہے وہ عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ عزت میں دنیا کے اندر بھی عزت میں اضافہ ہوگا، اور رب کی رحمت سے قیامت والے دن بھی عزت میں اضافہ ہی۔ اگر اللہ کے لیے بندہ جھکے، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جھک رہے ہیں نا، اللہ کے لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، دین اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان آپس میں ناراض نہ ہو، 3 دن سے زیادہ ناراضی کا منع کیا گیا، جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ بلا اجازت شرعی 3 دن سے زیادہ وہ کسی مسلمان سے ناراض ہو۔ اب اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی یا ناراضی کوئی صورت بن گئی، اب 3 دن کے اندر اندر یہ جا کر منا رہا ہے، یہ کس کا حکم مان رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے۔ جب رب کے لیے کر رہا ہے، آپ خود سوچیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ پھر اسے بلندیاں نہیں عطا فرمائے گا؟ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ غلطی نہیں بھی ہوتی، لیکن بندے کے دل میں آتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے ملنا ہے، پھر وہ روایت یاد آتی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ عدنان بھائی، عید ہے تو کیا صرف عید پہ ہی ہم حقوق ادا کریں گے والدین کے؟
اللہ اکبر. ہم بس ذہن ہے نا ہمارا کہ عید آئی ہے تو اب ہم جمع ہوں گے، خدمت کریں گے، حال وال پوچھیں گے. والدین سے شروع کرتے ہیں صرف عید پر. نہیں شاہ صاحب، ایسا ہے کہ اسلام تو یوں جو خاص دن ہے ان کے اندر جو حسن سلوک ہے، جو صلہ رحمی ہے، اس میں اضافہ کر دینا چاہیے، بڑھا دینا چاہیے. اور جو عام اسلام الحمدللہ رب العالمین، یوں نہیں کہ جن لوگوں کے حقوق آپ سے متعلق ہیں، خاص طور پر والدین ہیں، اولاد ہے، اسی طرح جو آپ کے ذی رحم محرم ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آپ کے رزق میں برکت کے ساتھ جوڑا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو آپ کی عمر میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بیان فرمایا. رزق میں اضافے کا بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. تو ایک کام کو لازم قرار دیا گیا اور پھر ساتھ میں اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا گیا. کوئی بھی شخص ایسا جو اس بات کو سمجھنے والا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے رزق میں اضافہ صرف عید کے عید ہونا چاہیے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کا ہر بندہ روزانہ کی بنیاد پر طلبگار ہے کہ رزق میں برکت روز چاہیے ہے. تو روز چاہیے ہے تو والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، یہ وہ بڑی نیکی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنایا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے مطلقاً ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم. ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ماؤں کے بارے میں تمہیں وصیت فرماتا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہی کلمات ارشاد فرمائے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثم یوصیکم بآبائکم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے جو والد ہیں، جو باپ ہیں تمہارے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وصیت کرتا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وصیت فرماتا ہے کہ جو قریب والا ہے پھر اس کے بعد جو قریب، جو دور والا ہے، یوں دونوں طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، الاقرب فالاقرب. جو پہلے قریب والا ہے پھر اس کے بعد جو اس سے قریب والا ہے، یعنی اس کے بعد جو قریب والا دوسرے نمبر والا جو ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو الاقرب فالاقرب کہہ کر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس میں والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ 365 دن میں سے ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ بھائی اس دن جو ہے نا وہ ماں کی خدمت کرو، اس دن باپ کی خدمت کرو، اس دن جو ہے وہ استاد کی خدمت کریں. ایسا نہیں ہے. اسلام کے جو اصول قاعدے قانون ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، پرماننٹ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ، اس لیے کہ اسلام خود وہ دین ہے، جب بندہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام اب اسے ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. گھر میں جو لوگ ہیں ان کے حقوق، ان کے ساتھ جو تعلق ہے، اسلام وہ بتاتا ہے. جب آپ بازار جاتے ہیں، ایک شخص کا آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سفر کر کے جا رہے ہیں آپ، جو آپ کا رفیق سفر ہے، اسلام نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں. ایک آپ کا دوست ہے، اس کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. جب آپ کہیں جا کر خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ شخص جس کے ساتھ آپ کا تعلق یہ خرید و فروخت والا ہے، اس کے حقوق بھی اسلام بتا رہا ہے. اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، نہ خود دھوکہ کھائیں نہ اس کو دھوکہ دیں، بلکہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں. اس کی بھلائی کس میں ہے اس کا یہ بندہ خیال رکھے گا. نبی پاک علیہ السلام اس پر بیعت فرمایا کرتے تھے. تو یوں اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی لباس کا نام ہے، معاذ اللہ آپ مسجد میں گئے، آپ نے پہن لیا، گھر آئے تو آپ نے اس کو اتار لیا. اسلام ایک وہ مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں آپ جب جہاں کہیں ہوں گے، جب تک حیات کے ساتھ متصف ہیں، دین اسلام کی رہنمائی کر رہا ہے. بلکہ دنیا سے جب بندہ چلا جاتا ہے اس کے بعد بھی اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسلام دین اور شریعت ہمیں وہ بھی بتاتا ہے. تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے، حضور کا جو پیغام ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے خاص مواقع پر خاص پروٹوکول ہونا چاہیے، اضافہ ہو جانا چاہیے اس کے اندر. یعنی آپ ویسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے والدہ کے ہاتھ روز نہیں چومتا، لیکن
یہ ایک نیکی ہے، اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ عید پر مثال کے طور پر عید پڑھ کے آیا ہے تو اب والدہ کی جو ہے وہ قدم بوسی کی ہے، دست بوسی کی ہے، والد صاحب کے ہاتھ چوم لیے ہیں، تو ایونٹس پر ہی کر لیا کریں مثال کے طور پر۔ اچھا، ایسے ہی اور دیگر جو حسن سلوک کے معاملات ہیں والدین کے ساتھ، جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، ان کا روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے اسلاف موجود ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے والدین کا اس قدر ادب احترام کرتے تھے کہ جس چھت کے نیچے والدہ ہوتی تھی اس کے اوپر نہیں چڑھتے تھے۔ کہتے میری ماں نیچے موجود ہے اس کے، تو میں قدموں کے ساتھ کیسے اس کے اوپر چڑھ جاؤں، چلا جاؤں اوپر۔ تو اسلام ہمیں ہر وقت، یعنی 365 دن سال کے، تو روزانہ کی بنیاد پر جس انداز میں آپ کے حسن سلوک کے والدین مستحق ہیں، جیسے حسن سلوک کی ان کو ضرورت ہے، آپ پر لازم ہے، اس طرح کا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ عدنان بھی جو آپ بات فرما رہے ہیں، یہ تو بزرگان دین گزر گئے نا، یہ تو کتابوں تک محدود رہ گیا۔ اب تو وہ دور نہیں رہا نا، ختم ہو گیا اب ایسے افراد۔ بالکل جی، دین سارا کتابوں کے اندر ہی ہے جی، ہمارا اسلام جو ہے وہ کتاب کے اندر ہی ہے، قرآن مجید کے اندر ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، تو اس سے فرار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بزرگان دین کے عبادت میں مبالغہ کرنا، عبادت میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر کوشش، جد و جہد کرنا، یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اور میں اگرچہ اس مرتبے اور مقام تک نہ پہنچ سکیں، لیکن جو ہم پر لازم ہے اس پر تو عمل کریں نا۔ ان کی ترغیبات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جو انداز ہے، سرکار علیہ السلام نے 100 وصال رکھنا شروع کیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کو دیکھا اور رکھنا شروع کر دیے، جب تک رکھتے رہے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، منع ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک انداز ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی، وہ ایک رکعت میں ساری رات میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ہم پر یہ فرض نہیں قرار دیا گیا، ہم پر لازم قرار نہیں دیا گیا، لیکن ان کو دیکھ کر ہم شیطان کو اپنے آپ سے دور بھگائیں کہ وہ اللہ کے بندے اتنی محنت کرنے والے، اور ہم جو فرائض ہیں ان کے اندر سستی کرنے والے، جو واجبات ہیں ان میں سستی کرنے والے۔ تو یوں سستی کو دور کر کے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سے رغبت حاصل کریں اور نیکیوں پر مداومت۔ یہی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین، جب بیان کیے جاتے ہیں واقعات تو ان کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پڑھے جائیں، اسلاف کی زندگیوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے، مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد ایسی زندگی گزار چکے ہیں، گزار گئے ہیں، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، تاکہ ہم معاشرے کے ناسور نہ بنیں، برے افراد میں سے ہمارا شمار نہ ہو۔ افراد آپ سمجھ سکتے ہیں معاشرے میں کس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ رش کیا جاتا ہے، وہ بھی تو اسی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں، لیکن بعض افراد وہ ہوتے ہیں جن کا نام سن کر ہی گھر کی یعنی مائیں اپنے بچوں کو کہنے لگ پڑتی ہیں کہ اس بچے کے ساتھ یا اس دوست کے ساتھ تمہیں چلتا ہوا نہ دیکھوں، بچپن سے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ جب بڑے ہو جائیں تو ان افراد سے ملنے کا منع کر دیا جاتا ہے، ان سے دور رہنے کا کہا جاتا ہے، پھر بندے کا خود ذہن بن جاتا ہے کیوں ایسا ہوا، کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان ہے، لیکن ان کی نیچر، ان کے افعال، ان کی عادات، ان کے معاملات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ یہ معاشرے کے ان افراد میں شامل ہو چکے ہیں جنہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم اسلاف کی زندگیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنی من مانتی زندگی گزارنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو پھر یوں ہمیں ٹھوکریں بھی لگتی ہیں اور پھر ہم معاشرے کے برے افراد بنتے ہیں۔ اور دین اسلام سبحان اللہ کتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں ایک اچھا باوقار انسان اور معاشرے کا بہترین فرد بناتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اسلام پر عمل کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ دین اسلام پر عمل کرنے کی برکت سے معاشرے کے کتنے بہترین افراد ہوتے ہیں، وہ کتنا لحاظ کرتے ہیں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کا۔ میں قربان بھائی سے سوال کروں گا کہ حقوق کی بات چل رہی ہے تو ہمیں قربان بھائی بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہی بتائیں کہ جہاں اتنی بات حقوق کے حوالے سے چل رہی ہے، دین اسلام ایک ایک کے حقوق بیان کر رہا ہے، بڑوں کے حقوق، جانوروں تک کے حقوق، تو بچوں کے حقوق بھی بیان دین اسلام نے کی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی مسکراہٹ کا سبب بھی پوچھوں گا اور آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ نے عید کیسے گزاری؟ استغفر اللہ۔ پہلے تو آپ اس کا جواب دیں گے۔
مسکراہٹ تو عدنان بھائی کو دیکھ کے میں مسکرا گیا, کیا بات, کیونکہ ماشاءاللہ یہ مسکرا رہے تھے. اللہ تو بس عدنان بھائی جب ماشاءاللہ جب سے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نا تو سلسلہ اچھا چلتا رہتا ہے. الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ عدنان بھائی دل لگا کے رکھتے ہیں سلسلے میں ہر اعتبار سے, تو یہ تو مسکراہٹ کا سبب ہے. اور باقی عید الحمدللہ پہلے دن تو مصروف عید دعوت اسلامی کے لیے وقف ہوتی ہے, کیونکہ پورے سال دعوت اسلامی کے ہم پر احسانات, ہمارے بچوں پر احسانات, والدین پر احسانات, فیملی پر احسانات, گھر والوں پر احسانات, تو پھر یہ دن دعوت اسلامی کے لیے ہوتا ہے. بلکہ گھر والوں کا بھی پہلے سے ذہن ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ سوٹ لے کے جانا ہے, واپسی نہیں ہوگی, تو وہیں کے وہیں سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو تقریباً رات کو 11 بجے تک واپسی ہوئی تھی. اور دوسرا دن بچوں کے ساتھ اسپیشلی کوشش کی کہ دیگر ایکٹیویٹی کے ساتھ, خاص طور پہ جیسے آپ نے بچوں کا ہی سوال کیا تو میں اسی سے شروع کر لیتا ہوں. تو دوسرا دن خاص کیا کہ بچوں کے ساتھ گزارا جائے. کیا بات ہے, اور ٹائم دیا آپ نے بچوں کو؟ بھرپور ٹائم دیا الحمدللہ. بس شاہ صاحب ایک سوال میرا بھی ہے, یہ بچوں کے حقوق کا سوال قربان بھائی سے, اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر. یہ بھی اصل بچوں کا پروگرام کرتے ہیں یہ بات دیکھیں ہوسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سمجھ رہے کیا ہیں بات ہے. تو اب ایسا سلسلہ ہے کہ کوشش یہی رہی کہ چونکہ بچوں کے بھی حقوق ہیں تو اس اعتبار سے بچوں کے ساتھ عید کے دوسرے دن تھوڑا ٹائم, تھوڑا نہیں بلکہ بھرپور ٹائم اسپینڈ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں جیسے بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا, جو ہمارے تہوار ہیں, عید کے تہوار ہیں, ہمارے جو بڑے ایام ہیں, ان کو اگر ہم بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کریں گے, ان کے لیے خوشی کا موقع نہیں بنائیں گے اور مسرت کا موقع نہیں بنائیں گے نا, تو یہ آج کے بچے آگے بڑھ کر یہ کفر و شرک کے جو تہوار ہیں نا, وہ جو غیروں کے جو تہوار ہیں, ان میں پھر خوشی جو ہے نا وہ ڈھونڈیں گے, لذت ان میں ڈھونڈیں گے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم سوسائٹی میں چیز دیکھتے ہیں کہ پیسے کے لیے یا تھوڑی سی انکم کے لیے ہم مارکیٹ میں اس عید کی رات کو کیا سما ہوتا ہے, یعنی کون نہیں جاگ رہا ہوتا, سونا تو دور کی بات, کون نہیں جاگ رہا ہوتا, ہر ایک جاگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عید منانی ہے. وہ کسی کی مجبوری ہے, ایک ضرورت ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر تھوڑا سا اہتمام کر کے, ٹھیک ہے اگر پوری رات بھی جاگتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں جو جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری رات جاگے کس لیے عید منانی ہے, اور عید کے دن ہم سو گئے, سبحان اللہ کی کیسی عید. تو ٹھیک ہے آرام بھی ضروری ہے اگر تھکن ہے, لیکن ایسا سونا کہ جس میں نہ گھر والوں کا پتہ ہے. اچھا قربان بھائی کی باتوں سے نا میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں, بیچ میں یہ چٹکلا ایک بیان کر دیتے ہیں, بعد میں بھی ہم پروگرام کے بعد بھی ہنستے رہتے ہیں. جی قربان بھائی. تو اب بچے بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک تعداد ہوتی ہے جو عید کے دن سو جاتی ہے, بلکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جی سونا ہے, جی جن کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا. تو یا پھر جو ہے اگر باہر دوستوں کے ساتھ نکلنا ہے, جو کسی ایکٹیویٹی سے نکلتے ہیں وہ ہے, لیکن بچوں کو جو ٹائم دینے کا معاملہ ہے نا, گھر والوں کو ٹائم دینے کا معاملہ, وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس طریقے سے دیکھیں ہمارے دین اسلام نے بچوں کے جہاں بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں. جیسے سب سے پہلا تو حق یہ ہے نا, اس کے پیدا ہونے سے پہلے حق حیات بیان کیا ہے, اور قرآن مجید میں سمجھایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو, جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تمہارے بچوں کو بھی رزق دے گا. تو سمجھایا گیا باقاعدہ. تو حق حیات بیان ہو رہا ہے, پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کا اچھا نام رکھا جائے, پھر اس کی اچھی تربیت کی جائے. یہاں تک کہ حدیث مبارک میں آیا نا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, والدین اس کو یہودی بناتے ہیں, نصرانی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت یا ہماری سستی یا ہمارے توجہ کے نہ جانے کی وجہ سے یہ جو حسین اور خوبصورت تہوار ہیں ان میں ہم بچوں کو چھوڑ دیں جو کہ بور ہوتے رہیں کہ ہم کریں کیا. نہیں, بچے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ امی ہم کیا کریں. جی نہیں, عید کے دن صبح سے 2 گھنٹے ادھر چلے گا, عید مبارک, خیر مبارک, اس کے بعد کھیل اپنا فری. لیکن اگر ہم بچوں کے ساتھ پراپر ایکٹیویٹی کریں تو یقین کریں ان بچوں کو اسلامی تہوار کا پتہ چلے گا اور وہ اس کو اچھے انداز سے منانے میں دلچسپی لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کرام کا اگر ہم انداز دیکھیں نا بچوں کے ساتھ تو بہت حسین اور خوبصورت سبق ملا کرتے ہیں. یعنی یہ اندازہ لگایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسنین کریمین کے ساتھ معاملہ فرماتے, کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, ان کو چوما کرتے تھے, ان کو سونگا کرتے تھے. یہاں تک کہ نماز میں وہ اگر آپ کی پیٹھ مبارک پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. تو اگر ہم اپنے اسلاف کا معاملہ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں تو آپ دیکھیں انہوں نے بچوں کو وقت دیا ہے, بے شک انہوں نے بچوں کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں, انہوں نے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیری. دارالفراح کے بارے میں دیکھیں نا, جو بچوں کو خوش کرتا ہے, عدنان بھی غالباً جانوروں کے بچوں تک کا بھی ذکر ہے کہ دارالفراح میں
وہ اسے ٹھہرایا جائے گا کہ جو بچوں کو خوش کرتا ہے, جی. بچوں کو خوش کرتا ہے. تو جنت کا ایک مقام, ایک جگہ صرف اس سبب سے کہ جو بچوں کو خوش کرتا ہے. اللہ پاک یہ جنت عطا فرما رہا ہے, دل میں, بچوں کے دل میں خوشی ڈالنا. اور مدنی چینل کے ناظرین, آج وقت دے دیں, والدین ہے نا, آج وقت دے دیں. آج آپ وقت دیں گے, آپ اپنے بچوں سے دوستی کریں گے, سوسائٹی دوستی نہیں کرے گی. ابھی جو میں کچھ دیر قبل گفتگو کر رہا تھا, معاشرے کے ناسور جو بن جاتے ہیں, برے افراد بنتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں والدین کی اللہ نہ کرے غفلت بھی ہوتی ہے, غفلت بھی ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ غفلت ہی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ غفلت ہو, وقت نہ دیا ہو, اور جہاں بچوں کو نہیں جانا چاہیے تھا, روک ٹاک نہیں کی, وہاں بچے چلے گئے, اور اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی پھر اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. اللہ اکبر. آج وقت دیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ کل جب بڑے ہوں گے, جب آپ کو وقت کی ضرورت ہوگی, پھر آپ کا بچہ آپ کو وقت دے گا, آپ کا بچہ پھر آپ کے ہاتھ پاؤں چومے گا. آپ نے اگر اپنے بچے کی تربیت دین اسلام کے اصولوں کے مطابق کی ہوگی, انشاءاللہ آپ کی زندگی سکھی ہوگی, زندگی بھی سکھی ہوگی, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ایک روایت میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے پردہ کرتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, نہ نیکی کر سکتا ہے نہ بدی کر سکتا ہے. لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ جو بندے کو قبر میں فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ, ایک علم نافع ہے, اور تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ یہ اس کا اجر بھی بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ اتنی لاج رکھتا ہے, والدین کو قبر میں اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اچھی اولاد ہوگی, آپ کی دنیا بھی سکھی ہوگی انشاءاللہ, آپ کی قبر بھی سکھی ہوگی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل حشر میں بھی سرخری نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے. طارق بھائی بھی آج ہمارے ساتھ, آج کی عید میں, جو کہ کل تو ہمارے ساتھ نہیں تھے, آج آئے. اچھا طارق بھائی, یہ تو ہماری بات چل رہی ہے رشتوں کے حوالے سے, بالکل ٹھیک ہے, جہاں اپنے والدین کی بات کی, بہن بھائیوں کی بات کی, بچوں کی بات کر لی. میں عام مسلمانوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ عام مسلمانوں کے حقوق ہم پر کیسے عائد ہوتے ہیں؟ جی شاہ صاحب, حقوق کی جب بھی بات کی جائے تو ابتداً ہی رکن شورا نے جیسے توجہ دلائی, حقوق العباد ہوئے, حقوق اللہ ہوئے, اور حقوق العباد میں والدین, رشتہ دار, عزیز و اقارب, یہ سب تو ہیں ہی ہیں. لیکن عام مسلمان یعنی بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کے جو حقوق ہیں, اس کو کافی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. ان میں سے کچھ چیزیں ہیں, میں چیدہ ان کو عرض کر دوں گا تاکہ ہم اپنی گفتگو کو آگے کر سکیں. تو ایک تو یہ کہ آپس میں جب بھی ملاقات ہو تو سلام کریں, سلام کا جواب دیں. کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ساتھ موجود ہیں, کسی کو چھینک آتی ہے, اس کی چھینک کا جواب دیا جائے. اور اسی طرح عام مسلمانوں کے حقوق میں یہ بھی شامل, اپنے رشتہ داروں کی, عزیز و اقارب کی تیمارداری کرنی ہے. وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرنی ہے. اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ جہاں آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, اس اعتبار سے کہ سمجھے کہ خاندانی اعتبار سے کہیں, بلڈ کے حساب سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, لیکن وہ بحیثیت مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان پر حق ہے, تو آپ بیمار جو ہیں مسلمان, ان کی تیمارداری کریں. اگر کسی کا جنازہ ہے تو اس میں شرکت کی جائے. اور پھر مسلمان ہونے کے اعتبار سے دوسرے مسلمان کی عزت و اکرام کرنا, یعنی اسے برا بھلا کہنا یا اس کے بارے میں اس کی موجودگی میں بھی اسے برا بھلا نہیں کہنا, اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی برائی بیان نہیں کرنی ہے. اگر کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے, کوئی وجہ شرعی نہ ہو تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے اور اسے اس کے دل میں خوشی داخل کی جائے. اسی طرح اگر کسی بات میں کبھی ایسا ناگوار واقعہ ہو جائے کہ ناراضی ہو جائے, تو وہی جیسے پہلے ہی گفتگو ہوئی کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ کلام کو, ناراضی کو نہیں طول دینا. تو یہ عام مسلمان سے بھی نہیں, رشتہ داروں میں بھی یہی ہے, عام ایک مسلمان سے بھی یہی حق ہے کہ اگر مسلمان کسی بات پہ ناراض ہے, اپنی ناراضی کو ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنے معاملات کو آگے چلائیں. اسی طرح اگر کہیں کسی مسلمان بھائی کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ, اس کے ساتھ محبت بھرا انداز ہو, اس کی دل جوئی کا انداز ہو. اسی طرح مسلمانوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا, یہ بھی حقوق مسلمین میں داخل ہے. یعنی ہم نیکی کی طرف, نیک راہ کی طرف ہیں. اگر ہمارے معاشرے کے
افراد نیکی کی طرف نہیں ہیں تو انہیں نیکی کی دعوت دینا یہ بھی حقوق مسلمین میں داخل ہے الحمدللہ، جسے ہم یوں کہیں کہ بخوبی دعوت اسلامی سر انجام دے رہی ہے، اور نیکیوں کا پیغام ہو یا فلاح امت، یعنی دیگر چیزیں جو میں نے بیان کی، خالی یہ نہیں کہ نیکی کی دعوت اسلامی ان سب چیزوں کو الحمدللہ لیے ہوئے ہے۔ دینی کام ہو یا مسلمان کی دل جوئی کے لیے وقت ضرورت کام ہو، غزہ فلسطین اس وقت دیکھ لیجئے جس کیفیت میں ہے، اور دعوت اسلامی نے ڈے ون سے، یعنی جب سے یہ آزمائش ان پر ہے اور سلسلہ شروع ہوا ہے اور ڈے بائی ڈے ہے۔ اچھا میں اس لیے یوں بھی مینشن کروں گا، الحمدللہ مدنی چینل کے شعبے سے وابستگی ہے، مدنی خبروں سے، تو ہمارے پاس شاہ صاحب ڈیلی کا ڈیٹا آ رہا ہے۔ ابھی ان دنوں میں عید کے ایام میں بھی الحمدللہ وہاں خیر خواہی اور دل جوئی کے لیے مسلمانوں کے لیے کھانے پکانے کا اور دیگر ان کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں یہ فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہی ہے۔ اور ابھی گزشتہ دنوں رکن شورا اور دیگر ذمہ داران کا سفر ہوا مصر میں، مصر کے ذریعے سے ہم نے کچھ اس طرح کی اچیومنٹ کی کہ جہاں یہاں پر جو آ چکے ہیں فلسطینی ان کے لیے، اور یہاں سے جو ادھر بھی موجود ہیں ان کے لیے فلاحی کاموں کے سلسلے کو مزید بڑھایا جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہیں تو انہیں یہ موقع میسر ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، نہ صرف بتایا جا رہا ہے بلکہ عمل بھی کروایا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہیں، آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق قبول کریں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ تو ہے احمد رضا بھائی کہ ہم حقوق ادا کریں، ہمارے حقوق ادا کرنے سے سامنے والے کو تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، سامنے والے کو تو فائدہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ماں کے ہاتھ چومے، کم سے کم چومے نا، ماں کے قدم بوسی کی۔ اچھا مالی طور پر جہاں حق بنتا ہے خدمت کی تو ان کو یہ تو نفع ہوا، میں حقوق ادا کر رہا ہوں، مجھے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق ایسی اتنی خوبصورت چیز ہے، نہ صرف ادا کرنے والا جس کے ادا کر رہا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اسلام کا تو ضابطہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، لوٹ کر اسی پر آنا ہے۔ یہ کسی کا حق ادا کر رہا ہے تو اس کے بھی ادا کیے جائیں گے، اور اللہ پاک ضرور اسے بھی ایسے لوگ عطا فرمائے گا جو اس کے حقوق کا لحاظ رکھنے لگیں گے۔ ایک چیز جو خاص طور پر حقوق سے تعلق رکھتی ہے، اگر ہر ایک شخص دوسرے کا حق ادا کرنے لگ جائے اور اسی کا اپنا ذہن بنا لے تو عدل و انصاف کیسا قائم ہو، قانون کی کیسی بالادستی ہو، ہر وہ چیز کہ جو ایک معاشرے کو سدھار سکتی ہے حقوق سے تعلق رکھتی ہے۔ حق ادا کر دیا جائے ہر ایک کا تو شاید معاشرے کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ یقیناً ختم ہو جائیں گی، اور اس کا فائدہ دوسروں سے پھر اس کی طرف خود بخود آئے گا۔ اچھا کیسے کہ جس معاشرے میں یہ رہتا ہے جب دوسرے کا حق ادا کر رہا ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس تک پہنچنے لگیں گی، اس کے حقوق ادا ہونے لگیں گے، عدل و انصاف، ایک خوبصورت معاشرہ، اور وہ معاشرہ جس کی تصویر اسلام بنا کے دیتا ہے، ایک ڈھانچہ اسلام دکھاتا ہے، وہ پھر پورا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک خوبصورت سی زندگی، ایک مدنی زندگی جسے اکٹھے رہنا، عربی میں انسان مدنی الطبع ہے، مدنی کا لفظ آتا ہے اکٹھے رہنے والا ہے، اجتماعی زندگی گزارنے والا ہے، تو وہ زندگی پھر حقیقت میں زندگی بنتی، یہ حقوق کے فائدے۔ واہ، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا فائدہ ہوگا، اور پھر چونکہ حکم رب کا مان رہا ہے نا۔ اب ایسے اس طرح کے معاملات میں شاہ صاحب اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں جو حقوق ادا کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ حکم شریعت ہے، اللہ رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اصل تو مقصود یہ ہے۔ بقیہ پھر جو ضمناً فوائد ہوا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ پھر جب ہر ایک بندہ اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دے گا تو ایک ظاہر سی بات ہے شاہ صاحب، یہ جو کیفیت ہے کہ مجھے کیا ملے گا، اللہ کی رضا بھی ہے، نیکی بھی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، دیگر فوائد جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے وہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس پر کچھ لوگوں کے حقوق ہیں تو ایسے ہی اس کے حقوق بھی کچھ لوگوں پر ہیں۔ جب یہ خود سے اپنے اوپر جو لازم ہے وہ ادا کر رہا ہے تو ایسے ہی ان لوگوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، بیوی کہتی ہے شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا،
شوہر کہتا ہے بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگ جائے, بھائی جیسے بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں تو ایسے ہی شوہر کے حقوق بیوی پر بھی تو ہیں. تو اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو ایسے ہی بیوی سے مطالبہ ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے. ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا بن جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن کوئی ایسا بندہ نہیں بچے گا کہ جس کے حقوق ہوں اور کوئی ادا نہ کر رہا ہو. کیا بات ہے. شاہ صاحب میں یہاں ایک دلچسپ بات بتاؤں گا جی کہ نگران شورا کے 2 بیانات تھے. ایک تھا کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک تھا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. صحیح. تو اس پر جو ٹائٹل بنتا تھا نا, تو ٹائٹل میں ہم اہم جو ہے اس کے اندر جو رسالے کے اندر میٹر موجود ہے, مواد ہے, تو اس کے کیا کیا نکات ہونے چاہیے, وہ نکات ہو کر جب تیار ہو کر آئے تو مجھے چیک کرنا تھا. تو میں نے جو نکات بنانے والا تھا اس سے میں نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا نا کہ بیوی کے حقوق یا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, تو آپ سمجھیے کہ یہ شوہر خریدیں گے. اس لیے جو ہے وہ ٹائٹل پر وہی مدنی پھول لکھیں جو شوہروں کو جو ہے وہ جو دلچسپی پیدا کریں, اور جو شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ اسلامی بہنیں خریدیں گی. تو اس لیے اس کے جو ہے مین ٹائٹل پر وہ والے جو ہے وہ اہم پوائنٹ ہونے چاہیے کہ جو ہے وہ ان کو دلچسپی پیدا کریں. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے معاشرے کے اندر بھی کہ ہم اپنے حقوق کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے, اور جو ہم نے کسی کا حق ادا کرنا ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوتا. میں بالکل, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, میری عمر اس وقت جو ہے وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا. تو یہ 5ویں میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی عمر عام طور پر 10 سال ہی ہوتی ہے. تو ہمارے گھر کے سامنے جو ہے وہ ایک کوارٹرز بنے ہوئے تھے جہاں کرائے کے لوگ آ کر رہتے تھے. تو وہ ایک سامنے سے ایک انٹی ہمارے گھر آیا کرتے, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, انٹی آ گئی, اور ان کے شوہر نے ہمیں ایک جو ہے وہ میٹر دیا, کیونکہ ہم اردو پڑھنے کا ویسے ہی شوق تھا. اور ان کے شوہر نے ہمیں کہا کہ یہ آپ نے اپنی انٹی کو پڑھ کر سنانا ہے. اچھا. اور وہ میٹر کیا تھا, وہ شوہر کے حقوق تھے. تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارا حق کسی پر ہے اس پر بہت بات کر رہے ہوتے ہیں. بھئی جو میں نے بھی تو کوئی حق ادا کرنا ہے, تو وہ مجھے بھی جو ہے وہ اس پر بات کرنی چاہیے, اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. درست ایسا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج عید کی خوشیاں ہیں, ان عید کی خوشیوں میں آتے بھائی مہمان بھی گھروں میں آتے ہیں, یا ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں, یا کوئی ہمارا مہمان بنتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جب ہم کسی کے ہاں مہمان بنے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ہم مہمان بن کر جا رہے ہیں, کچھ آداب اس کے ہوں گے. دوسرا یہ کہ پھر مہمان کے لیے بھی کیا کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں. جی بالکل, بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے حقوق کے حوالے سے. چاہے مہمان ہو چاہے میزبان ہو, دونوں کی حقوق ہیں, دونوں کے حقوق ہیں, اور دونوں کے آداب شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں. یعنی دونوں کا مطالبہ یہی ہے کہ مہمان میزبان کے حقوق ادا کرے, میزبان مہمان کے ادا کرے. یہاں نارملی ہوتا یہ ہے کہ مہمان سے توقعات کم ہوتی ہیں, میزبان سے توقعات زیادہ رکھی جاتی ہیں کہ ہم اس کے گھر پر چل کر آئے ہیں تو لہذا ہمارا اکرام زیادہ ہو, ہماری جو بھی معاملات دیکھنے جو بھی ہے وہ سارا ہمارے ساتھ ہو, دل جوئی کا معاملہ, خیر خواہی کا معاملہ, چاہے وہ کھلانے کے حوالے سے ہو, بٹھانے کے حوالے سے ہو, تو وہ ساری چیزیں مہمان جو ہے وہ ذہن بنا کر جاتا ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں, شاید مدنی چینل کے ناظرین زیادہ واقف ہوں اس سے. تو بہرحال شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر جگہ ہر پہلو زندگی کا جو بھی حصہ ہے اس میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو جو بھی مہمان جا رہا ہے, مثال کے طور پر آپ کسی گھر پر مہمان بن کر جا رہے ہیں, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو ظاہری بات ہے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جاتے ہی آپ جو ہے نا وہ سامنے والے کا جو ہے وہاں پر جا کر آپ نے چارٹ لسٹ تیار نہیں کرنی کہ چارٹر لسٹ تیار کر لیں, بھائی اس کے گھر میں یہ نہیں ہے, اس کے گھر میں یہ نہیں ہے, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس کا پنکھا ایسے. اچھا ہوتا کیا ہے, نارملی ہم جا کر دیکھتے ہیں, اچھا تمہارے گھر میں پنکھا یہ لگا, فلاں کمپنی کا لگا لو نا, اس میں واٹ کم ہوتے ہیں, اچھا وہ بجلی اس کی کم آتی ہے, اچھا یہ جو آپ نے چادر بچھائی ہے یہ عید کا دن ہے, فلاں مارکیٹ سے میں چادر لے کر آئی ہوں یا آیا ہوں یا جو بھی ہے, تو آپ فلاں کی لے آنا. تو اب یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا خود نمائی کی, مطلب خود نمائی کی تو عادت ہوتی ہے, لیکن سامنے والا بیچارہ سن کے جو ڈیگریڈ ہو رہا ہوتا ہے
کہ اپنے گھر کے فضائل اس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں آپ جا کر کہ بھائی میرے گھر میں تو یہ ہے، میرے گھر میں تو یہ ہے، اس کی جتنی حیثیت ہے جو وہ کر سکتا ہے اس نے اپنے گھر میں جو اس کے گھر مہمان آئے ہیں تو ہر میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا سب سے جو ہے نا وہ جتنا اچھا کر سکتا ہوں وہ کروں. لیکن اب مہمان جا کر اس کا سب سے اچھا جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر دیا، اب اس کے نزدیک کیا اچھا تھا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا، وہ جتنا کر سکتا تھا. تو مہمان کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جائے اور جا کر جتنا ہو سکتا ہے میزبان کی دلجوئی کی کوشش کرے کہ بھائی کھانا دیا ہے ٹھیک ہے، یا اس نے جیسے بھی آپ کو بٹھایا ہے تو کسی بھی معاملے میں کوئی کمی والا نقص والا ایسی بات نہ کرے جس سے اس کا دل دکھ سکتا ہو، کہ کوئی جس کی وجہ سے وہ بیچارہ دل آزاری کا سبب بنے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کمتر محسوس کرنے کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ والی کیفیت پیدا ہو. اسی طرح جو میزبان ہے تو میزبان کو بھی چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کرے کہ مہمانوں کی اچھے انداز میں خدمت کرے، خاطرداری کرے، اور باقاعدہ مہمان نوازی کی تو حدیث طیبہ کے اندر بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں. جنت میں داخل کرانے والا عمل مہمان نوازی کو قرار دیا گیا ہے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں ان کا تو خاص وصف ہی مہمان نوازی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. اور بعض آپ کی سیرت میں بعض جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے اس وقت تک جب تک کسی مہمان کو نہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں آتا تھا. باقاعدہ تلاش کے لیے نکل جاتے تھے اور پھر لاتے تھے اور ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا. تو مہمان بنے آپ چاہے میزبان ہوں، دونوں کو میانہ روی میں رہنا ہے. میزبان جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ وہ کر کے نہ شو کرے کہ میں بہت ہوں، اور میزبان کو بھی چاہیے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کی پہلے سے تربیت کر کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ مہمان بن کر تو گئے اب وہ میزبان کے بیچاروں کو جو ہے وہ 2-4 برتن توڑ کر آ جائیں ٹھیک ہے، اب وہ کھانے کے معاملہ ہے تو کچھ اور ہو جائے. تو بچے ہیں تو ظاہری بات ہے بچوں کی پہلے سے تربیت کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی والا معاملہ ہو جائے گا. جب کہ ہم مہمان بن کے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی دوست کے یہاں ہی جا رہے ہیں، اچھا معمول ہوتا ہے یا رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں، بھائی ہیں بہن کے گھر جا رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم بجائے اس کے کہ بوجھ ہی جا کر بنے، اللہ نے دیا ہے تو ہم یہیں سے کھانا لے کر چلے جائیں، ساتھ بیٹھ کر کھا لیں؟ ایسی بھی مہمان یہ بھی کچھ ادائیں ادا کر سکتا ہے. جی آپ کی تجویز تو بہت اچھی ہے اور اس کو عملی صورت میں بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اور بہرحال یہ ایک ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ، کوئی پھل، کوئی مٹھائی وغیرہ وہ ہم لے کر جانی چاہیے تاکہ ہم جا رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی جو ہے دیکھیں جو تحفہ ہے یہ دل محبت بڑھائے گا. اور جب ہم کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو وہ اہتمام تو کرتے ہی ہیں اور بہت اچھی جو ہے انہوں نے رہنمائی کی ہے کہ جو اہتمام کیا جائے اس کا تعریف کا جو ہے وہ پہلو ڈھونڈا جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کوئی چیز ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں نا، ایک پہلو تو تعریف کر دی جائے نا، تعریف کر دی جائے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہر انسان کو یہ چاہت بھی ہوتی ہے. پھر ایک بندے نے اتنی محنت کی ہے، جیسے ان دنوں عید، گرمی اور گرمی پکانا بھی گوشت ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے. اور اس میں اگر وہ پکا رہا ہے بندہ، گھر کی خواتین محنت کر رہی ہیں اور سلے میں کہا جا رہا ہے بھئی اس میں تو یہ کھانا پکایا آپ نے، یہ گھر سے ہی اگر، اور پھر اللہ نہ کرے اگر مہمان کی طرف سے یہ آ جائے پھر تو شامت آ گئی. لیکن اگر دل جوئی کر دی جائے، جس بندے نے بولنا ہے شاہ صاحب اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی گھر کی جو خواتین ہیں وہ تو بنا رہی ہیں، وہ سائڈ پر جو مرد حضرات جو ہیں تو وہ بھی ہاتھ بٹا دیں، گھر میں اضافی کام بڑھ گیا ہے، مہمان آ رہے ہیں تو اس معاملے میں بھی معاونت ہونی چاہیے میرا خیال ہے. جس گھر میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں مرد بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی خواتین تو لگی ہوئی ہوتی ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی لیے بہت خوبصورت بات چل رہی ہے کہ جو ہے وہ آپ آڈیٹر بن کے نہیں جائیں، آپ مہمان ہی بنے. ہر ڈیزگنیشن پہ ایک چیز اچھی لگتی ہے نا، وہاں پہ آپ مہمان ہیں تو پھر مہمان ہی اچھی بات ہے. تو ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ وہ دل آزاری کا سبب بنے. کہ مطلب وہی بات کہ کتنے ہی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو لیکن تعریف کا کہیں نہ کہیں پہلو نکل جاتا ہے. چلے تعریف کا پہلو نہیں بھی نکل رہا تو شکریہ کا تو پہلو نکل رہا ہے نا. تعریف کر رہے نا قربان بھائی، آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھانا اچھا ملے، وقت پر ملے، آپ جو جائز بنتی ہے تعریف آپ تعریف کر دیں اور مسلسل ملتا رہے اور مستقل ملتا رہے انشاءاللہ. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے، اللہ نے چاہا تو یہ گھر میں خوشیاں لائے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی نفرت کا پہلو نہیں.
ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں. جی ہاں, آپ کے گھر میں خوشیوں کے بسیرے ہو جائیں. آپ یہ کر کے دیکھیں, گھر کی خواتین ان خوشیوں کو ایکسیپٹ کریں, گھر کے جو مرد حضرات ہیں یہ ان کو لیں, یہ پیار محبت گھر میں بڑھے گا انشاءاللہ. آپ اب دیکھیں اس خوشیوں بھرے ماحول میں اور اس پیارے ماحول میں اور اس تربیت یافتہ ماحول میں جب آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی, آپ خود سوچیں کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو معاشرے کتنے بہترین افراد بنیں گے, آپ کے گھر کا ماحول کتنا بہترین ہو جائے گا. کیسے کہ ایک دوسرے کی جہاں جائز بنتی ہے, جھوٹ معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی کبھی دعوت نہیں دیں گے ہم. جھوٹ جائز نہیں ہے, مومن جھوٹا نہیں ہوتا, جھوٹ نہیں بولتا مومن. اللہ اکبر, یہ مومن کی شان ہے, مومن جھوٹا نہیں ہوتا. جو جائز تعریف بنتی ہے, جائز تعریف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سب کچھ فرما رہے تھے شاہ جی. دیکھیں آپ نے کہا ہے نا کہ جناب کھانے کی تعریف کی جائے, تو اور بھی تو تعریف کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کھانا بن کر آیا تو کہا کہ وہ اتنی گرمی میں آپ نے یہ کھانا تیار کیا ہے, کمال ہے آپ پر. اب دیکھیں کھانے کی تعریف نہیں ہو رہی, جو انہوں نے کوشش کی ہے اس کی تعریف کی تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اچھا چلیں, اگر کھانے میں کوئی, یہ اپنے گھر کی بات ہے, یا ہم کسی کے گھر جو ہے وہ مہمان کے طور پر جاتے ہیں, وہ نہیں, وہاں پہ تو تعریف ہی کرنی ہے. ہاں گھر کے اندر کوئی سمجھانا بھی, تو سمجھانے کے انداز بھی تو بدلا جا سکتا ہے نا. مثال کے طور پر کھانا جو ہے وہ بن کر آیا اور کھانے کے اندر کوئی کمی محسوس کی تو مسکرا کر کہا جائے کہ آج جس طرح آپ کا اعلیٰ معیار ہے نا کھانا بنانے کا, تو آج وہ اس میں نظر نہیں آ رہا. تو ابھی کہ ہاں وہ ذرا نمک زیادہ ہو گیا ہے یا مرچ زیادہ ہو گئی ہے, وہ بھی آگے سے بولیں گی. تو یہ ہم نے جو ہے وہ احسن انداز سے, ایک تو آپ نے جو تعریف کا بولا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ ہے کہ جب بھی ہم کھانے کی بات ہے, کھانے کے علاوہ بھی دیگر معاملات میں بھی, یعنی جو مہمان جا رہا ہے وہ میزبان کی تعریفی ہی کلمات کہے, اس سے جو ہے وہ خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. اور اگر جو یہ چیز مائنس کر دی جائے گی تو آپ کی خوشیوں میں بھی کمی واقع ہو جائے گی. ہم کسی کو خوش کریں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ خوشی میں اضافہ ہوگا, اور جو ہے وہ ہے ہی خوشیوں کا موقع. ہم کس لیے گئے تھے, جیسے میں اپنی بہن کے گھر گیا ہوں تو بہن کے گھر جانے کا ایک اہم میرا مقصد اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ میری بہن خوش ہو جائے گی. اور آپ یقین جانیے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایسے مواقع پر, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا جو ہے وہ ماں باپ کی جو زیادہ حقوق ادا کرنے ہیں, ماں باپ کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے, تو کیا عید ہی کے موقع پر. تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ عید کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب بہن جو ہے وہ بھائی سے محبت کرتی ہے, آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, اور وہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے, بے لوث محبت کرتی ہے. تو بہن جو ہے وہ اس کا یعنی ذہن یہی ہوگا کہ میرا بھائی آئے گا. اب بھائی آئے تو بھائی کو چاہیے نا کہ وہ خوش کرنے کی نیت کرے. جب میں اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اب میری گفتگو بھی تو خوش کرنے والی ہونی چاہیے. کیا بات. تو اب میری جب گفتگو خوش کرنے والی ہوگی تو ان کو تسکین پہنچے گی. اور اگر جو ہے میں نے وہاں جا کر جلی کٹی سنائی, اور جو پیچھے جو ہے وہ سال میں جو کچھ پرابلمز ہوئی تھیں اس کا میں جو ہے وہ دفتر کھول دیتا ہوں, تو اب بتائیے جو بہن چاہ رہی تھی کہ میرا بھائی آئے, اب وہ کیا سوچے گی کہ یار یہ کیا میں نے سوچا تھا, کیا میں نے فون کر کے بلایا تھا, یہ نہ ہی آتا تو اچھا تھا. تو ہماری خوشیوں کو بھی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کم کر دیا. میں جب آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں, وہ بھی سبب یہ بنتا ہے کہ ہماری تیکھی باتیں, ہمارے ماضی کے وہ دفتر کھول کر ہم بیٹھ جاتے ہیں, یوں کیا تھا یوں کیا تھا. ختم کر دیں ناراضیاں, ختم کر دیں, آ جائیں اپنے گھر کو بہتر کریں, محبتیں بانٹیں. کتنا جی لیں گے. اب تو ہماری عمریں بھی اتنی نہیں رہی, 60-70 سال تو ہماری یوں کہیں کہ عمر ایک حصہ ہے. اس کے بعد کہا ہی جاتا ہے اب جو 70 کے بعد ہے یا 60 کے بعد ہے وہ بونس کی زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے جب موت دینی ہے تب موت آئے گی, لیکن یہی ایک زندگی ہے. آدھی تقریباً زندگی ہم دیکھیں گزر چکی ہوتی ہے, کچھ اوپر گزر چکی ہوتی ہے. ہم کتنا جی لیں گے, کیا کر لیں گے. لیکن یہی جو زندگی ہے ہماری, ہم اتنی اچھی گزارے نا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن ہم پھر بھی زندہ رہیں. کیسے؟ ہم لوگوں کی یادوں میں زندہ رہیں گے, ہم لوگوں کی باتوں میں زندہ رہیں گے, ہم لوگوں کی گفتگو میں زندہ رہیں گے. ہمارا کردار اتنا بہترین کردار ہو کہ ہمارے کردار کی مثالیں دے کر ہم اس انداز میں زندہ رہ سکتے ہیں. ہماری مثالیں دی جاتی ہوں, بہن بھائیوں کے ہی آپس میں تعلقات اتنے پیارے ہوں, اتنے بہترین تعلقات ہوں
کہ یہ تعلقات کی پھر رشتہ دار مثالیں دیں کہ اگر آپ نے بہن بھائیوں کا پیار دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھو نا کتنا پیار کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب والدین کا سایہ کبھی اٹھتا ہے تو پھر بہنیں یہ بہت ہی زیادہ یوں کہہ لیں کہ چھوٹے دل کی ہو جاتی ہیں. پھر ان کی محبت اپنے بھائیوں سے بہت بڑھ جاتی ہے جب بالخصوص ماں کا دنیا سے جانا ہوتا ہے. اس کا اندازہ تو مجھے تو ہوا ہے. تو بہت زیادہ محبت بڑھتی ہے بہن کی. اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ تیکھی باتیں ان کو رلا دیں. نہیں کریں ایسا. اگر کوئی کرتا ہے ہاں دلجوئی ضرور کریں, پاس بلائیں, پاس جائیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. طارق بھائی کچھ فرما رہے ہیں. خوشی داخل کرنا, دلجوئی کرنا, اس پر گفتگو چل رہی ہے تو میں نے کہا حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے. اور جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی اور آج میں تیرا دل بہلا کر پریشانی دور کروں گا. میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا, میں نکیرین کے جواب میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا, اور میں قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا, اور رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا, اور جنت میں تیرا مقام تجھے دکھاؤں گا. سبحان اللہ. غم خوشی میں نہ کیوں بدل جائے, غم خوشی میں نہ کیوں بدل جائے, مسکرانا مسکرانا میرے حضور کا ہے, مسکرانا مسکرانا میرے حضور کا ہے. کیا زمانہ کیا زمانہ میرے حضور کا ہے. عدنان بھائی اب دل جوئی پر سنائیں. ذہن میں کوئی شعر سنا کر آپ شاہ صاحب کی دلجوئی کر سکتے ہیں. اتنے ساروں کی دلجوئی تو ہو گئی ہوگی جب شعر پڑھا ہے میں نے. نہیں دلجوئی ابھی دلجوئی اسی سے ہوگی, وہ جو دلجوئی والا ہے. ابھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی مجھ سے یہ دلجوئی والا شعر نہ سنیں اور میری دلجوئی کریں. اللہ اکبر, صحیح ہوگا. ایسی بات. کچھ اور سنا دیتے ہیں. چلے ایک لفظ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جیسے دل 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 جوئی میں سے جوئی کو نکال دیں, دل لے لیں. ٹھیک ہو گیا ایسا. جوئی لگا دیں دل میں کہیں. آتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے. جی بالکل دل میں آتی ہے. جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے, جانو دل ہو جانو دل ہو جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا, تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. جو ہے نا وہ اپنے اشعار میں قربان لفظ قربان ذکر لیا, لیکن قربان بھائی بھی آپ کی دل جوئی کی
मुकम्मल कोशिश कर बैठे हैं। क्या बात है, दिल पे मैं शेर सुना, दिल पे मैं शेर सुना, गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, क्या बात। फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रहा है। मैं जो है ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुर्बान भाई का नाम कुर्बान है ना, कुर्बान है। आखिर में इंशाल्लाह वो शेर इंशाल्लाह पढ़ूंगा। आतिफ भाई दिल पे शेर सुनाएं जी। अल्लाह अकबर। दिल, दिल एक ही दिल है दिल एक ही होता है जी, और उसमें बस बहुत सारे जाते हैं, लेकिन बसाना सबको नहीं चाहिए। उन्हें बसाना चाहिए जिनको अल्लाह रसूल का ने हुक्म दिया है। शेर सुनाना। दिल अभी ये माशाल्लाह अच्छे नाथख़्वां भी हैं, क्या बात है, अच्छा, ये आवाज के मालिक हैं माशाल्लाह माशाअल्लाह, कुछ इल्हान नात खान। माशाल्लाह। तरन्नुम के अच्छा, साथ दिल का जी दूसरा दिल का ही शेर सुनाना है। मतलब दिल की जगह दूसरा लफ्ज जो दिल के लिए इस्तेमाल होता है वो नहीं 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 नहीं, नहीं दिल है ना, दिल, नहीं, दिल इतने अशार हैं इसमें तो। हाँ, वो असल में क्या होता है ना, अभी इसके एक ही बाद दिल तो होता है। बहुत सारे याद आएंगे ना। पूरे हमें तो जिस्म पता है का कि दिल मरकज होता है। दिल ही होता है ना। दिल एक ही होता जी, है। एक चले शाह जी रायत दे दें, तो जी। फरमा रहे हैं कि वही मान लेते हैं हम। दिल के लफ्ज दूसरा खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, हाँ हाँ हाँ, अगर कल्ब अपना दोपारा करो। चलें जी, कबूल किया हमने। जज़ाकल्लाह जी। दिल फिदा है मदीने वाले पर, वाह 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 वाह, दिल मुनव्वर मेरा मदीना। वहाँ दो बार दिला है। सुभान अल्लाह। शाह साहब आप तो हमसे वो दिल की घबराहट का कोई रूहानी इलाज पूछ लें, इंशाल्लाह आपको वो बता देते, जैसे अदनान में यशार बता रहे थे। तो चलें, अगर वो किसी को सर दस्त अर्ज कर देते हैं, अगर घबराहट या बेचैनी हो, दिल घबराता हो, तो ला हौल शरीफ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 60 मरतबा पढ़कर पानी पे दम कर लें, इंशाल्लाह दिल की घबराहट ये दूर पढ़कर आप दिल का शेर सुना दें। अल्लाह ये बिल्कुल तो शराज है। इसके लिए फिर कुछ वक्त दरकार होगा। चलें, जब तक कुर्बान भाई से हम दिल का शेर सुनते हैं। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। कुछ कॉल्स हैं हमारे पास मदनी चैनल के नाज़रीन की, जी लेते हैं कॉल। मेरा सवाल ये है कि आजकल लोगों का एक ट्रेंड चल चुका है कि वो बात बात पर कहते हैं कि ये तो मेरा हक था, और वैसे आजकल कुर्बानी के मामलात चल रहे हैं, तो मसलन मैंने अगर किसी को गोश्त नहीं पहुंचाया और वो दोस्त मुझसे मिला और उसने मुझसे गीला किया कि ये मेरा हक था, आपने गोश्त क्यों नहीं पहुंचाया, तो इस पे जरा सा रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। अहमद रज़ा भाई। हक हर एक का अलहदा से तो नहीं है, ना ही यूँ पहुँचाया जा सकता है, जिस कदर याद हैं जितने हों। हाँ, अगर वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप उन तक पहुँचाते और आप नहीं पहुँचा सके, तो बड़े बन के माफ़ी मांग लें, मादरत कर लें, मुमकिन हो तो आप पहुँचा दें, लेकिन वो कोई इस तरह का हक नहीं था कि लाजिम था। हाँ, पहुँचा सकते थे। हाँ, होती है। वो कहता भाई मैं तो दोस्त हूँ ना, जी जी, मेरा तो फिर हक है पूरा पूरा। वो फिर इस दोस्ती की वजह से, इस ताल्लुक की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से तकाजा करते हैं। ये तकाजा होता है। वैसे तकाजा भी करना नहीं चाहिए, सामने वाली क्या मजबूरी है ये हमें नहीं पता। बाज़ औकात इतना आता ही नहीं, हिस्सा अगर किसी ने डाला है और हिस्से में इतना आया ही नहीं है, अब कैसे पहुंचाए। अच्छा, फिर पहुंचाने के लिए भी वहां पर जाना, ये भी बसाव का दुश्वार होता है, फिर मुख्तसर हिस्से बनते हैं। बहरहाल हमें दिल पे रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ हिस्सों की बात नहीं है, शादी के मामला देख लें। भाई शादी पे आपने दावत नहीं दी, मुझे भूल गया होगा, कितना मतलब हुस्न ज़न का पहलू हम अगर निकालेंगे तो हमें बहुत बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ SMS के जरिए भी कुछ फरमा रहे हैं जी। बिलाल भाई हैं हमारे साथ जी, जामपुर से, कह रहे हैं जी दुआ कर दें जी, अल्लाह आपको हाफिज़ कुरान बनाए, अपने जिन दुआओं का कहा है अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए। रुकन शुरा की बारगाह में अर्ज़ है, रहनुमाई फरमा दें कि सबसे पहले किस का हक अदा करना चाहिए। और मुझे कलाम सुना दे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, रहीम यार खान से ये मैसेज है नवाज भाई का। जी सईदी, तकरीबन अगर रिश्तेदारों के हकूक के हवाले से देखा जाए तो माँ बाप का हक सबसे पहले है, सही, और फिर जो है वो बड़े भाई का है। बड़े भाई, जिसे बाग में फरमाया गया है कि बड़ा भाई जो है वो बाप की तरह है जी। तो यूं जो है वो फिर दर्जा बदर्जा हकूक होते हैं जी। और अगर हम अपनी फैमिली में देखते हैं तो सबसे बड़ा हक तो बीवी का होता है, क्योंकि वही रौनक के हयात है। यानी आदमी की जिंदगी की जो रौनक है वो घर वाले हैं जी, और फिर अपने बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो यूं ही हक इस तरह आता है। हाँ, अगर फैसला करना पड़े कि अम्मी का हक भी एक तरफ है और बीवी का हक भी एक तरफ है, माँ और बीवी दोनों, तो फिर जाहिर है कि जो है वो माँ को तरजीह दी जाएगी।
اور یہ اس طرح سوچتے رہیں تو پھر حق، جیسے مرشد اور جو ہے وہ باپ کا حق، اب مرشد کا حق جو ہے وہ فائق ہوگا، تو یہ تو بہت ڈیٹیل ہے کہ سب سے پہلے حق کس کا. تو ایک اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، سب سے پہلے حق تو میرا مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں نہیں ادا کر رہا. مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق ادا کرنے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، یعنی عبادت ہے تو اتنے روزے نہ رکھنا شروع کر دے اور اتنا جو ہے وہ جاگ کر جو ہے وہ رات نہ گزارنا شروع کر دے کہ جو اس کے جسم کا حق ہے وہ بھی ادا نہ ہو. تو یوں دیکھا جائے تو اپنے بھی ایک حقوق ہیں، اپنی جان پر بھی حقوق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم نہ کرو. تو یہ بھی تو ایک حق ہے نا کہ اپنی جان پر جو ظلم کر رہا ہے تو یہ بھی اپنا حق جو ہے وہ اپنی جان کا حق وہ ادا نہیں کر رہا. اللہ اکبر. تو جو اپنا حق ادا نہیں کر رہا وہ دوسروں کے حقوق کیا ادا کرے. اللہ اکبر. شہزاد اتاری ہیں فرید نگر چیچا وطنی سے. ماشاءاللہ عدنان بھائی آج تو بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا، ایمان تازہ ہو گیا. آگے کہہ رہے ہیں شاباش. اچھا یہ ایک کلام کی فرمائش ہے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تیرے سونے مدینے تو قربان، یہ کلام سنا دیں اگر آپ کے ذہن میں ہے. میں تو فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہوں. اچھا جی یہ کلام سنا دو. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. چلیے جی چند ایک کلام ہم سنتے ہیں عدنان بھائی سے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق سے، کہ دیدار حق سے زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، اس صورت نو میں جانا کھاتے جانے جہانا کھا، سچ آنکھا میں رب دی شانہ کھا، جس شان سو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ. ما اجملک ما سنکا ما اکملک، کتھے بغیر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا علیاں، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو
ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی فتردہ نے ڈالی ہے باہ گلے میں فتردہ نے ڈالی ہے باہ گلے میں کہ ہو جائے راضی کے ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان غصہ پر زبان غصہ پر ہو مدغت کسی کی زبان غصہ پر ہو مدغت کسی کی زبان غصہ پر ہو مدغت کسی کی چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں کا چرچا رہے گا رہے گا یوں چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جا جل جانے والے بڑے خاک ہو جا جل جانے والے میرا دل بھی چمکا چمکا سبحان اللہ سبحان اللہ. آج صاحب آپ سے دل جوئی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا یہ ٹاپک بھی دل جوئی کے حوالے سے چل رہا ہے. دل جوئی کیا ہے اور دین اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرماتا ہے؟ دیکھیے دل جوئی تو ہے کسی کا دل رکھنا، حوصلہ بڑھانا اور تسلی دینا، یہ دل جوئی کے معنوں پر آتا ہے. ہم کسی کا بھی جو ہے وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں یا ان کو کسی مصیبت پر کسی مسئلے پر تسلی دیتے ہیں، اور غم خواری بھی انہی معنوں پر دل جوئی میں یہ آ جاتا ہے کہ دل کو خوش کرنا. اور ایک یہ بھی ہے تالیف قلب جسے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ہے دل رکھنا. تو دل کی بڑی اہمیت ہے. اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کی بہت ساری تعریفات جو ہے وہ دل جوئی کرنے پر جو ہے اللہ اور رسول نے اپنی خوشی قرار دیا ہے. اور کسی کا جو دل ہوتا ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. بے شک. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء صوفیاء نے یہ بھی لکھا کہ جو دل ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز ہے.
یعنی اگر انسان کا پورا جسم دیکھا جائے تو اس میں دل ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر اللہ پاک کی نوازشات نازل ہوتی ہیں. تو لہٰذا جو ہے اچھا پھر دل جو ہے وہ علماء نے لکھا کہ یہ بادشاہ کی طرح ہے. اچھا یعنی جسم کے اندر جو سب سے بہترین جو عضو ہے نا وہ دل ہے. یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے تو پورا جسم صحیح نہیں ہے. اور آج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ کیا ہے کہ دل ہے تو بندہ کھڑا ہے نا، دل جو ہے بند ہو گیا تو بس بندہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے اس دل کی جو اہمیت ہے وہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو دل والا ہے وہ دل کا انکار نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جب ہم انکار ہی نہیں کر سکتے تو پھر دل جوئی کرتے رہنا چاہیے. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دل جوئی ہو تو پھر عدنان بھائی سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارے بھی دل جوئی کرے. اگرچہ انہوں نے جوئی کو خارج کر کے صرف دل ہی کو لیا تھا، لیکن جو ہے وہ چلے جی. دل یاد نہیں بڑھایا، تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بڑھایا، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے، رب محفلاں سجائیا نے سرکار نبی قربان بھائی سے میں عرض کروں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دل جوئی فرماتے ہیں. کیا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جوئی فرمانے کا؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال انداز، سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا کہ غم خواروں کی غمخواری کرنا، ٹوٹے دلوں کو سہارا دینا، بے سکونوں کو سکون دینا، بے قراروں کو قرار دینا، بے چینوں کو چین دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز ایسا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ 2 ماہ کی جو مسافت ہے اس تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب ہے وہاں 2 ماہ کی مسافت پر محسوس کریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب. لیکن آپ کی شفقت، آپ کا انداز محبت، آپ کی دلجوئی ایسی کہ بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، ان کی بھی دلجوئی ہو رہی ہے. بزرگ صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، ایون جو جانور ہیں وہ تک آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے فریاد کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی بھی فرما رہے ہیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو بھی دور فرما رہے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے جب وہ ایک بوڑھی خاتون آئی اور کہا یا رسول اللہ کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ خوش طبعی کا انداز ہے نا کہ اب وہ ہمارا اور کیا انداز ہو سکتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت فرما رہے ہیں ہماری. فرمایا کہ جو بوڑھا ہے بوڑھی وہ جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ یا رسول اللہ میں جنت، کہا نہیں جوان ہو کے جنت کے اندر جائیں گی. تو اسی طریقے سے وہ جو ہرن کا واقعہ ہے، وہ جو چھوٹے بچے کا جو پرند کا واقعہ ہے، یہ سارے بہت سارے واقعات جن کی اگر باقاعدہ بیان کیا جائے تو تفصیل ہے. اس سے انداز یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دلجوئی فرمایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک ٹائم پیریڈ، ایک عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا، وہی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یقیناً وہ بچے تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اور جو معاملات تھے بچے ہونے کی وجہ سے وہ بتاتے ہیں کہ میں لیٹ ہو جاتا تھا، دیگر معاملات ہو جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، ہمیشہ تربیت فرمائی. یہ نہیں بولے یہ تم نے کیوں کیا اس طریقے سے، یہ نہیں، بلکہ وہ جو ایک حسین اور خوبصورت انداز ہے اس طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز فرمایا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے جو بچپن میں بچھڑ گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو جب والدین ان کے والد صاحب ان کے چچا لینے کے لیے آئے اور کہ بھائی وہ اب تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ بھائی میں اس پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بہت خوب چلے جائے، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں تو زبردستی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے جب ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہارے چچا ہیں، والد ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ گے، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، بالکل منع کر دیا کہ نہیں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا. تو یہ انداز حسین اور خوبصورت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دلجوئی کرنی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو انداز ہے نا، بی بی فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے تو وہ تو کھڑے ہو کر آپ کا استقبال فرمایا کرتی تھی، لیکن جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، ماتھے پر بوسہ بھی دیتے، اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی بیٹی کو اس پر بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ حسین اور خوبصورت انداز ہے دلجوئی کے کہ انسان سنے اور واقعی بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے اور لطف بھی آتا ہے سننے سے۔ کیا بات ہے۔ اچھا اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ایک حرف ہمارا سیگمنٹ ہے، حرف دیا جائے گا اور دونوں ٹیمیں، اچھا آج لکھائی والے کون ہوں گے، کون لکھیں گے اور کون سیرت بیان کریں گے؟ تیز لکھنے والے ہیں، ذرا معلومات کر لیں، میرے خیال میں 1 منٹ آپ دے دیں، سب تیز ہیں انشاءاللہ، تیز لکھیں گے۔ انہی کو لے لیں فرسٹ جو ہے، ٹیم اے عاطف بھائی آ جائیں جی، عاطف بھائی کو لے لیں، اور اچھا آ جائیں، چلیں طارق بھائی آ جائیں۔ اچھا اس طرف سے عدنان چشتی صاحب، ماشاءاللہ۔ قربان بھائی آپ عدنان چشتی صاحب میں انشاءاللہ بھرپور مدد کرنے کی کوشش کروں گا، ویسے ضرورت پڑے گی نہیں عدنان بھائی۔ اچھا ٹیم اے سے خواہ ہے اور ٹیم بی سے سین، جی سین جی چلیں جی۔ عید قربان عید قربان، واہ ماشاءاللہ، طارق بھائی تو کیا بات عدنان ہے۔ بھائی کا بھی ماشاءاللہ، ہاں عدنان بھی نظر نہیں آ رہے، عدنان بھائی کو بھی لینا جی، عدنان بھائی کو بھی دکھائیں، ہماری ٹیم واہ کا واہ خیال واہ رکھیں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ عدنان بھائی بھی مطلب زمانے طالب علمین کو یاد آ گیا ہوگا۔ خدیجہ، خالد، خضر، خویب، اچھا واہ، ہو گیا ہو گئے 10 پورے۔ 9 ایک رہ گیا۔ خالد بن دینار بھی ہے۔ سعید لکھتے ہیں، ہو گیا 10 ہو گیا پورے۔ نہیں وہ سعید لکھنے کا ایک خاص مقصد تھا نا، اچھا بھی بیان بھی تو کرنا۔ ماشاءاللہ، خزیمہ لکھ لیجیے عدنان بھائی، خزیمہ ہو گیا ماشاءاللہ، عدنان بھائی کا ہو گیا۔ کن کا پہلے ہوا؟ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ چشتی صاحب نے پہلے لکھا ہے جی۔ چشتی صاحب کو پھر آپ ذرا نواز دیں، کون سے؟ نواز دیں، شاہ صاحب نواز فرما دیں۔ جی جی اللہ سلامت رکھے، صحیح ہو گیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جی تشریف رکھیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ جی عاطف بھائی۔ چلے صحابہ کرام علیہ رضوان تو سب کے سب جو ہے وہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں اور جنتی ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشر مبشرہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہیں، جنہیں وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پورا نام آپ کا سعد بن مالک بن احیب بن عبد مناف زہری ہے، اور قبیلے کے اعتبار سے آپ کرشی ہیں، اور آپ بنو زہرہ جو قبیلہ ہے اسی میں سے ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ اور ابتدائی میں جو 10 صحابہ کرام رضی اللہ اسلام لائے تھے، ان 10 میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، ارمی سعد فدا کا امی بابی، سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام تیر نکال کر دے رہے تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ بن کر کے سامنے تیر چلا رہے تھے کفار کی طرف، اور تقریباً 55 ہجری میں آپ نے جو ہے وہ ظاہری وفات ہوئی آپ کی، اور کئی جنگوں کے اندر آپ کو تمام غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی رہے، رفیق رہے، اور کتب کی سیرت میں لکھا ہے کہ غالباً یہی آخری صحابی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے عشرہ مبشرہ میں سے کہ جنہوں نے سب سے آخر میں دار فانی سے کوچ کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضور فرماتے تھے اتنا ناز کرتے تھے حضور ان پہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو لے کر آئے، اتنا ان کے لیے یہ تاریخی جملہ تھا نا، یعنی ان سے بڑا ان کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ حضور ان کے لیے ایسا کہتے تھے، 1000 تیر چلائے، اور وہ خسرو بختیار شخص
بدبخت جو ایران کا حاکم تھا، اور اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو پھاڑ دیا تھا. حضور کو بڑا دکھ ہوا تھا. حضور نے پھر فرمایا تھا اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ میں سپہ سالار بن کے گئے تھے اور انہوں نے ایران کو فتح کیا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نشان. قربان بھائی جی میں دو کا عرض کر دیتا ہوں تاکہ حصہ ایک عرض کر دیں. ایک کا عرض کر دیتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بدلہ میں نہیں چکا سکتا تو بطور محبت. تو اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے. اچھا اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دلجوئی کر رہی تھی اور بہت ہی آپ نے حسین اور خوبصورت انداز اپنایا اور سہارا دیا. کہا یا رسول اللہ آپ تو بے سہاروں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں. تو پھر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا. اچھا اسی طرح جب جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ظاہری ہوا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ عام الحزن کا سال کہلاتا ہے، یعنی بڑا غمگین والا معاملہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا، غموں کا سال. بہت پیار فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں، اور اپنی ازواج میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی. اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل چلتی ہے وہ یہ انہی سے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی شہزادی ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ سبھی مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمت سے پھر عید کبیر آئی، ہر سو ہے زبانوں پر پھر سے تکبیر آئی.